الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ دوستو اس سورہ عبس کی آج آیت نمبر 22 سے پڑھی گئی 32 تک۔ کل آپ کے سامنے گزرا ہے کہ رب العالمین نے جس طرح حیات ایک نعمت عطا فرمائی، اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے کہ مومن کے لیے موت تو ہے، اور موت کے بعد فَأَقْبَرَهُ، انسان کو قبر میں رکھوا دینا، یہ بھی انسانیت کا احترام اور انسانیت کی حرمت کو بچانے کے لیے تدبیر اللہ نے سکھلائی۔ دفن کرنے کا واقعہ آپ کے علم میں پیچھے گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو کرنے کو تو قتل کر دیا، لیکن اب اپنے مقتول بھائی کو کیا کرے، کیونکہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تو 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے، ایک کوا نے ایک کو مار دیا۔ تو جس کوے نے دوسرے کو مارا، تو مارنے والے کوے نے زمین کو اپنے پاؤں سے چونچ سے کھودا اور اپنے بھائی کی ٹانگ گھسیٹ کے اس میں رکھ دیا اور اس کو چھپا دیا۔ اب قابیل کو ندامت ہوئی، پیچھے گزر چکا ہے پورا واقعہ، کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس سے بھی عاجز ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو دفن کرنے کی تدبیر رب ذوالجلال نے روز اول ہی سے سکھلا دیا تھا۔ اس لیے ہمارے مذہب میں مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں، یا یوں ہی ننگا نہیں چھوڑ دیتے کہ چیل کوا اسے نوچ کے کھا جائے۔ انسانیت کا احترام جس طرح زندگی میں ہے، موت کے بعد بھی ہے۔ اب آگے چلیے، آج آ رہا ہے ثم اذا شاء انشرہ، ہم مر گئے اور ہمیں دفن بھی کر دیا گیا۔ لیکن انسان دوستو، موت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نابود ہو گئے۔ موت کا ترجمہ ہے ہم ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیے گئے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیے گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان موت سے فنا ہو جاتا ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ مرتا نہیں ہے انسان، بلکہ چھپا دیا جاتا ہے نگاہوں سے اور منتقل کر دیا جاتا ہے آخرت کی طرف، برزخ کی طرف۔ پھر اس کی روح کے ساتھ وہاں وہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر دنیا میں اللہ اور رسول کی شریعت کا احترام کیا تھا، تو اس کا بھی برزخ میں فرشتہ ملائکۃ الرحمن احترام کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پامال کیا تھا، اس کی بے حرمتی کی تھی، تو اس کو بھی وہاں اس بے حرمتی کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اس بات کی اطلاع ہم کو قرآن نے بھی دی اور حضرت صادق و مصدوق خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ آپ کے سامنے آ چکی ہے باتیں، پھر رہ جائے گا درس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے راستے سے، تو ایک کھجور کی شاخ کو توڑا آپ نے اور 2 ٹکڑے چیر کر کے کر دیا، دونوں قبر پہ ڈال دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا آپ نے خود فرما دیا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو چغل خوریاں کیا کرتا تھا، اس کی اس کو لگا دیا، یہ ہماری زبان میں چٹنی ہے، چٹنی، بات میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ایک انسان دوسرے کے پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے، چغل خوری، چغلی جس کو بولتے، اس سے اللہ ہم کو بچائے۔ ایک تو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹ سے احتیاط نہیں برتتا تھا، جس کا آج کل کے دور میں خوب رواج ہے۔ زیپ کا بٹن کھولا اور گورنر سے واٹر پمپ چالو کر دیا۔ جی ہنسیے مت میری باتوں پر، اپنے پیشاب سے اپنے جسم کو بچائیے۔ پانی پاک پیا تھا آپ نے، اس کو ناپاک آپ نے کیا ہے، اس کو سوچئے گا تنہائی میں آپ، تاکہ تکبر نہ کیجئے۔ اور جسم اللہ نے مومن کا پاک پیدا کیا۔ ابو ہریرہ جا رہے ہیں راستے سے، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے، تو ابو ہریرہ کو سلام کرنا تھا نا آقا کو، لیکن ابو ہریرہ نے سلام نہیں کیا آقا مدنی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا نے کہا السلام علیکم، ابو ہریرہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب حیرانی ہوئی، یہ کیا بات ہوگی ابو ہریرہ کو اتنا میرا فدائی شہدائی۔ پھر ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھا۔ تو ہمارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان کو دنیا کی کوئی بھی چیز لا ينجسہ شیء، ناپاک، ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد، اس سے ہم کو اللہ نے طہارت عطا فرمائی ہے، پاکی عطا فرمائی ہے۔ اس پاکی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے۔ شریعت میں ایک چیز ہے حدث، حدث کی دو قسم ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ ریح خارج ہو جائے، انسان پیشاب کرتا ہے، پائخانہ کرتا ہے، اس کو بولتے حدث اصغر، اور غسل کی ضرورت پہ جائے اس کو بولتے حدث اکبر۔ تو اس حدث کو دور کرنے کے لیے غسل یا وضو کا طریقہ ہے۔ پیشاب کر کے انسان اپنے جسم کو اپنے ہی ناپاک پیشاب سے ناپاک کرتا ہے، اس کی سزا قبر میں عذاب کی شکل میں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ ٹہنی رکھ دی، جب تک وہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی یا رہتی یا رہیں، اس وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جب تک ذکر کی جائے گی تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دیا تھا، جس طرح کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا کہ آقا آپ ان کے اوپر شاخ ڈال دیجئے گا، ببو اس کے کھجور کے ٹہنیوں کے، تو وہ اللہ کی تسبیح کرے گی تو ان سے عذاب ٹل جائے گا۔ اس لیے دو چیز سے بچنا چاہیے۔ اب جو آیت آ رہی ہے، اب قبر سے اٹھنے کی بات آ گئی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اٹھانا، جی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، اس کو، کس کو، جو مردہ تھا قبر میں دفن کر دیا تھا، چاہے آپ نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا، اور اٹھائیں گے کب اللہ، بروز قیامت۔ یہ سب کے سب ایک دن تفصیل سے گزر چکا ہے کہ کسی کے اٹھنے میں کوئی شک نہیں، بلکہ کوئی ہیر پھیر بھی نہیں، کہ بہت زمانے سے نہیں، بےعینی سب تر و تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، پنڈ لوگ، ہمارے یہاں کھیتیاں ہوتی ہے، تو کھیتی ہوتی ہے نا، تو یہ جو دھان ہے نا، منجی جس کو بولتے، اس کی بے شمار دانے زمین میں گر جاتے ہیں، اور وہ اس کھیت میں پانی بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن سال بھر اس میں سے درخت مت بولو یار، اوپر ہو جانے دینا بات، چل درس ختم ہو جائے گا، بات رکھنے دو، اس میں سے کوپل اس کا نہیں نکلتا، سال بھر یہ محفوظ رکھتی ہے زمین اس منجی یا دھان کے دانے کو، ایک سال کے بعد ہی نکلتا ہے۔ کسی بھی کسان سے پوچھو، پنڈ سے، جو پنڈ لوگ ہیں، ہم جب پنڈ ہے، گاؤں کے لوگ ہیں ہم لوگ،
جے سال بھر. تو جس طرح دانا محفوظ رہتا ہے